فاعفو واصفحوا، ٹھیک ہے، معاف کر دو اور درگزر کر دو، ٹھیک ہے. اور یہ اللہ کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ نے فاعفو کہ کرنا ہی کرنا ہے جی، اور واصفحوا. لٹرلی میں اس دن رو پڑی تھی کہ کیسے معاف کروں. اچھا اس وقت تو میں نے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا قرآن میں ویسے میں نے کیا، کیونکہ میں نے قرآن کھولا اس لیے تھا کہ مجھے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. اور اس میں سب سے پیاری دعا مجھے یہی لگی، افریقہ لینا. افریقہ لینا یہ کہ ایک پیالہ ہے نا پانی سے بھرا ہوا، وہ میرے اوپر الٹا دے، تو صبر کا بھرا ہوا پیالہ میرے اوپر الٹا دے. تو اللہ نے اتنا صبر دے دیا. اور پھر آگے جا کے ایک آیت آئی، میں اس پہ بھی بڑا روئی کہ تیرا رب بھولنے والا نہیں، یعنی کہ تو نے ان کو معاف کر دیا نا، میں بھولنے والا نہیں. تو مطلب اللہ تعالیٰ مجھے بتا رہے تھے کہ میں دیکھ لوں گا ساتھ، لیکن تو نے بہت اچھا کیا جو تو نے ان کو معاف کر دیا. لٹرلی میں رو پڑی. مجھے اللہ تعالیٰ پہ اس دن اتنا پیار آیا، اتنا پیار آیا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میں ایک ایک آیت پڑھتی تھی، میری آنکھیں روتی تھی، اور مجھے اللہ تعالیٰ پہ پیار آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ٹرسٹ کر لیں. اللہ تعالیٰ میرے سے باتیں کر رہے ہیں، مجھے بتا رہے ہیں تم نے ایسے چلنا. تو بیٹا جب آپ قرآن کھولیں گے نا تو آپ ایسی چینج ہوں گے. اور کین یو امیجن کہ جب میں گھر آتی تھی تو میرے ہسبینڈ مجھے کہتے تھے اسما تم بہت چینج ہو گئی، یو آر سم تھنگ ایلس، مطلب یو. اور یہ وہی میرے ہسبینڈ تھے جو کہتے تھے کہ مطلب یہ قرآن میں تم جاؤ گی تو پتہ نہیں تمہیں کیا ہو جائے گا، تم فرقوں میں پڑ جاؤ گی. نہیں اس طرح کی صورت کوئی نہیں ہے، تمہیں لوگ بیکورڈ کہیں گے یا یہ وہ. He got so inspired from my actions نا after reading قرآن. اور جب میں گھر آتی تھی اور میں ان کی باتوں کا جواب نہیں دیتی تھی، کیونکہ ہماری ٹیچر نے کہا تھا کہ آپ نے ہسبینڈ کو ان کی باتوں کا جواب نہیں دینا، ان سے بحث نہیں کرنی، ان کو دین پہ فتوے نہیں دینے. تو لٹرلی وہ اتنی اچھی انہوں نے ہماری گرومنگ کی کہ اس گرومنگ نے میری لائف بدل دی. اینڈ ہم نے لوگوں کو بیٹا اپنے عمل سے بدلنا. مجھے اس وقت سمجھ آئی کہ ایکچولی بہت کچھ شاید پہلے ہی ٹھیک ہو جاتا اگر میری یہ آیات سامنے سے تو گزری تھی، میں نے ان کے اوپر کبھی تدبر اور تفکر نہیں کیا، ان کو سمجھ کے ہی نہیں پڑا کبھی. اگر سمجھ لیتی تو مجھے اسی وقت لگتا کہ میرا اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے. میں تو جسٹ ترجمہ تفسیر ختم کرنے کے لیے پڑھ رہی تھی اس سے پہلے. یہ تو میرے رب کا بڑا میرے پہ احسان ہے کہ اس نے مجھے توفیق دی کہ میں اس طرح سے قرآن کو کبھی سمجھتی اور پڑھتی. ٹھیک ہے، تو بیٹا اللہ تعالیٰ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی ایج میں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، پہلے کیوں نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ پہلے بندے کو رگڑا لگاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر جب وہ اس قابل ہوتا ہے نا پھر جا کے اس کو ہینڈ اوور کی جاتی ہے کچھ چیزیں. ٹھیک ہے، تو اگر مجھے پہلے ہینڈ اوور ہو جاتی یہ آن لائن کلاس تو کیا میں آپ کو ایسے گائیڈ کرتی؟ شاید میں آپ کو یہ تو کہہ دیتی جیسے ہر کوئی انسان کہہ دیتا نا کہ سچ بولا کرو، جھوٹ بولنا بری بات ہے، لیکن وہ اپنے ایکسپیرینس سے نہیں بولتا، اس لیے اس کے الفاظ میں وزن بھی نہیں ہوتا. تو مجھے مجھے پتا تھا، ایک میرا ایمان تھا اللہ تعالیٰ پہ ہمیشہ سے، میرا رب میرے ساتھ کبھی برا نہیں کرے گا. یہ جو سب برا ہے نا بیٹا یہ ہمارے لیے اچھے کے لیے ہو رہا تھا. کوئی انسان برا نہیں آپ کی زندگی میں، یہ سوچ لیں. اللہ کیونکہ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے نا، ہم نے فرعون کو بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا تاکہ ہم اس کو آزما سکیں، بنی اسرائیل کو آزما سکیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ہمارے اوپر کئی فرعون لے کے آتا ہے تاکہ وہ ہمیں آزما سکے. ان فیکٹ 99% لوگ ان آزمائش میں فیل ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پہلے دن سے روتے ہوتے ہیں اور آخری دن تک روتے روتے دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن اپنی لائف میں وہ رونا نہیں چھوڑتے. 1% یا 0.1% اس آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہائی رینک دیتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں. جو میں نے اپنی زندگی سے سیکھا بیٹا وہ یہی سیکھا، ٹھیک ہے. اور الحمدللہ شکر ہے شادی سے پہلے مجھے دین کا بہت نالج تھا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا میں نے 4th کلاس سے ترجمہ تفسیر پڑھنا شروع کیا تھا. تو بہت ساری چیزیں مطلب مجھے آلریڈی پتہ تھیں، میں نے پڑھی ہوئی تھیں. اور یہ سارا کچھ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہ کو میں ہمیشہ سے وہ میری انسپریشن تھی. حضرت خدیجہ میری انسپریشن تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ میری انسپریشن تھی. حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال دین کے راستے پہ لگا دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پردے میں رہ کے صحابہ کرام کو ٹیچ کیا
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنا اسلام پھیلا سارا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تھرو پھیلا تھا. تو آئی وانٹ، میرے لیے یہ تھی، میرے لیے کبھی بھی ایک کھلے بالوں والی لڑکی، ایک بے حیا لڑکی میرا آئیڈیل کبھی بھی نہیں تھی. تو مجھے پتا تھا اگر اس ٹائم اگر میرے مطلب میرے ڈریسز اس طرح کے تھے نا، لیکن ایٹ لیسٹ پینٹ شرٹس نہیں تھی، دوپٹہ تب بھی تھا میرا، دوپٹہ کبھی نہیں اترا بیٹا، ایون اسکارف بھی نہیں اترا. تو اور پھر آہستہ آہستہ پھر وہ اسکارف سے پھر ابایا، ابائے سے پھر پردہ، پھر پردے سے پھر نقاب اور ویل، اور یہ سارا کچھ ہوتا چلا گیا زندگی میں. تو اللہ تعالیٰ جب آپ کی پچھلی نیکی قبول کرتا ہے تو آپ کو ایک اور نیکی کی توفیق دیتا ہے نا. تو اپنی زندگی میں بیٹا اسٹرگل کریں فار دا ٹروتھ، ناٹ فار دا پیسہ. پیسہ جو ہے نا بیٹا وہ زندگی نہیں بناتا. اور یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بیٹا میں اس کلاس سے تعلق رکھتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو بٹ میں آپ کو خود بتا رہی ہوں، اور میرا تو دل کرتا اللہ کرے آپ ساروں کے پاس اتنا پیسہ آ جائے. ٹھیک ہے، وہ ایک ہے نا ایکٹر، اس نے کہا کہ میں وہ کوئی تھا امریکن ہی ایکٹر تھا، اس نے کہا تھا کہ میری دعا ہے آئی وش کہ تمام لوگوں کے پاس جو ہے $100 ملین آ جائے، $100 ملین، تاکہ ان کو یہ پتا چلے کہ زندگی کی اصل حقیقت پیسہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو live your life for the sake of truth, for the sake of knowledge, for the sake of progression in your personality, not for the sake of wealth. ٹھیک ہے، پیسہ کمانے میں اور زندگی جینے میں زمین آسمان کا فرق ہے. زندگی کو جئیں، ٹھیک ہے، زندگی کو جئیں، زندگی جینے کا نام ہے، اپنے آپ کو پیسے کی خاطر مارنے کا نام نہیں. ٹھیک ہے، یا لوگوں کی خاطر مارنے کا نام نہیں ہے. اور لوگوں کی خدمت کریں. لوگوں کی خاطر مارنا یہ نہیں ہے کہ آپ نے ان کی خدمت کی، لو جی میں نے اتنا سیکریفائس کر دیا، میں نے تو اپنے آپ کو مار دیا. آپ نے مارا نہیں، آپ نے خدمت خلق کی ہے، آپ نے دیا ہے، آپ نے کسی کی خدمت کی ہے، اس کا آپ کو اللہ صلہ دے گا.